وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے، وقت کی گئی زمین ہے، نہ کسی کو تصرف کا اختیار ہے، نہ ہی اس میں سے کسی کو وراثت تقسیم کرنے کا اختیار ہے، نہ ہی وقت کی زمین کو کسی کی خرید و فروخت کرنے کی اجازت ہے۔ یعنی جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقت کر دی گئی ہیں اس کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ واقف نے جس نیت کے ساتھ زمین وقت کی ہے اس کو اسی چیز میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وقت ایک اور صورت ہے، وہ یہ ہے کہ وقت ڈائریکٹ کسی خاص مسئلے میں کسی خاص منفعت میں وقت کر دیا جائے کہ میں نے اپنی زمین مسجد کے نام سے وقت یا مدرسے کے نام سے وقت کر دیا اور اس کا مالک کسی کو نہیں بنایا، اس کا متولی کسی کو نہیں بنایا۔ اور ایک دوسری صورت ہوتی ہے جس کو وقف الاولاد کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی زمین اپنی جائیداد مسجد یا مدرسے میں وقف تو کرے لیکن اس کی ملکیت یعنی اس میں تصرف کا اختیار اپنی اولاد کو یا کسی چاہنے والے کو دے دے، اس طور پر وہ اس کا متولی بنتا ہے، وہ اس کی تولیت میں رہے۔ اس طرح سے وقت کی حالت رہی آج یعنی 2025 میں ایک ایسا بل پاس ہوا موجودہ حکومت کے تحت اور اس کے سربراہان اس کے ممبران کے ذریعے سے جو مسلمانوں کی وقف کی گئی زمین پر ڈاٹا زنی کا کام کرتا ہے۔ یعنی اس بل میں ایسے قوانین پیش کیے گئے ہیں کہ جن کے ذریعے سے وقف بورڈ کے جو اختیارات تھے، وقف بورڈ کی جو طاقتیں تھیں اس کو کمزور کر دیا گیا۔ اور اگر مجموعی طور پر کہا جائے تو آج مسلمانوں کے اوقاف کی زمینوں کو ہڑپنے کے سازش اور ایک کوشش ہے۔ میں اس پر بالکل تفصیل گفتگو کروں گا کہ پرانے قانون میں کیا تھا، نئے قانون میں کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیتے کہ یہ جو جس بل کی میں بات کر رہا ہوں یہ کچھ دنوں تک بل تھا، اب یہ ایک ہی صورت اختیار کر چکا ہے، یعنی ہندوستانی قانون بن چکا ہے۔ ہم آپ جانتے ہیں ہندوستان میں کوئی نیا قانون بنانے کے لیے 2 اسمبلیوں میں سے ایک قانون کا گزرنا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی کسی بھی قانون کو جب پیش کیا جاتا ہے تو پہلے لوک سبھا میں پیش کیا جاتا ہے، پھر اسے راجیہ سبھا میں پیش کیا جاتا ہے، وہاں جو ممبروں کے ذریعے جو ووٹنگ کرائی جاتی ہے، اگر ہاں میں ممبروں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو وہ پھر قانون کی صورت اختیار کرتا ہے، پھر اس قانون کو صدر جمہوریہ کے پاس یعنی راشٹرپتی کے پاس بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ اپنا دستخط اور مہر لگا دے اور وہ ہندوستان کا سنویدھان بن جاتا ہے، ہندوستان کا قانون بن جاتا ہے۔ جس بل کی میں بات کر رہا ہوں یہ بل قانونی صورت اختیار کر چکا ہے، ہندوستان کی دونوں اسمبلیوں کے پاس ہو کر کے صدر جمہوریہ کے ہاتھ میں پاس ہو چکا ہے۔ اس میں چند چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی طور پر یہ بل یہ قانون مسلمانوں کے اوقات کی حفاظت کے لیے نہیں ہے۔ وقف جو زمینیں وقف بورڈ کے پاس موجود ہیں وہ 3 طرح کی ہیں۔ ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کی گفتگو پوچھنے والی ہوتی ہو یا کچھ لوگوں کو بھاری لگتا ہو، لیکن حقیقت یہ ہے یہ گفتگو آج جو زمینیں ہیں وہ 3 طرح کی ہیں۔ ایک زمین تو وہ ہے کہ جس پر مسلمانوں کا قبضہ ہے، وہ مسلمانوں کے استعمال میں ہے، یعنی اس زمین پر مسجد ہے یا مدرسہ ہے یا عیدگاہ ہے، قبرستان ہے، مزار ہے، مقبرہ ہے، قبرستان ہے، ایسی چیزیں موجود ہیں۔ وہ زمین مسلمانوں کے قبضے میں ہے، اس زمین کا کاغذ بھی مسلمانوں کے پاس موجود ہے۔ ایک زمین تو یہ ہو گئی۔ دوسری زمینیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کے استعمال میں تو ضرور ہے، مسلمانوں کے قبضے میں ضرور ہے، لیکن اس کا کوئی کاغذی دستاویزات مسلمانوں کے پاس موجود نہیں ہے۔ اور تیسری زمین مسلمانوں کے پاس یعنی وقف کی ایسی ہے جو حقیقت میں وقف کی زمین ضرور ہے، لیکن نہ ہی مسلمانوں کا اس پر قبضہ ہے، نہ ہی وہ مسلمانوں کے استعمال میں ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی کاغذ اور دستاویز موجود ہے۔ یہ 3 طرح کی زمینیں آج وقف بورڈ کے پاس موجود ہیں۔ لیکن آج جو قانون پیش کیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا کہ اگر
کسی وقت ووٹ